सुनो सुनो जितने लोग बैठे गए, अभी हमारे यहाँ एक नौजवान का इंतकाल हुआ। वो शराब का आदी इतना बड़ा था कि वो रमजान में भी शराब पीता था। ऐसे लोग भी अपनी कौम में जीते गए। फिर हम कहते गए हम मुसलमान गए। याद रखना लोगों, ओ शराब पीने वालों, तू तो शराब पी लेगा लेकिन मौलाना की तकरीर सुनकर न छोड़ देगो, मत छोड़ो। लेकिन एक जुमला कहना चाहूंगा और मेरी एक बात को याद रखना, घर यहाँ से जाना, सुबह सवेरे जब तकिया पे सर रख कर सोना, तू शराब पीता गए, तू जरा दिल में झांक कर देखना, जवानी में तेरे गुर्दे खराब हो जाएंगे, तेरे फेफड़े सड़ जाएंगे, तेरा इंतकाल हो जाएगा, डॉक्टर तुझे लाइलाज कर देंगे। तू कभी नहीं सोचा गए तू तो दुनिया से चला जाएगा, इलाज के चक्कर में सारी जायदाद बिक जाएगी। लेकिन याद रखना, कभी जो तेरे छोटे छोटे बच्चे गए, तू तो दुनिया से चला जाएगा, तेरे जाने के बाद उन बच्चों का क्या होगा? तू तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने वाला था, तू दुनिया से चला जाएगा तो तुझे खबर भी है तेरे माँ बाप का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा गए, जब इंतकाल होता गए चचा दौड़ कर आता गए, भतीजे को कलेजे से लगाता गए, भतीजी को सीने से लगाता गए और कहता गए आज से ये मेरा बेटा है, बेटा मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? जब तक चहारम 40वां ना हो तब तक ये मोहब्बत रहती है। याद रखना, वही 40वें के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन भतीजे का होता गए। जमाने वाले देखते गए और कहने लगते गए कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन होगा। ओ साहिबो याद रखना, इस दुनिया से जाना गए, ऐसी जिंदगी गुजारो कि अगर तू दुनिया से चला गया तो फिर तेरा नाम बाकी रहे। कभी तुमने नहीं सोचा अगर तू दुनिया से चला जाएगा, ईद का दिन होगा, सारे बच्चे बाप की उंगलियां पकड़कर वो ईदगाह की तरफ जाएंगे, तेरे बच्चे दूसरों का मुंह तकेंगे। तूने नहीं सोचा गए तेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, तेरे बूढ़े बाप का क्या होगा, तेरी बीवी के ऊपर लोग तोहमत लगाएंगे, तरह तरह के ऐब से उसे जोड़ेंगे। याद रखना, ओ शराब पीने वालों, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, कानों में लीड लगा कर गाड़ियां चलाने वालों, तू तो गाड़ियां चलाता गए, एक्सीडेंट हो जाए, गाना सुनते सुनते तेरी मौत हो जाती है। ऐसे जिंदगी गुजारो, पाको साफ होकर गाड़ी पर बैठो, गाने ना सुनो, मुस्तफा की मोहब्बत के तराने पढ़ते चलो, कलमे तैयबा पढ़ते चलो, बिस्मिल्लाह कह के गाड़ी स्टार्ट करो। अगर आगे मौत भी आ जाए तो मुंह में गुटखा ना हो, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, शरीयते मुस्तफवी, उर्से मंजूरे मिल्लत। बुराई मुसीबत में डाल देती है, नेकियां मुसीबत को टाल देती है। उर्से मंजूरे मिल्लत में आने वालों, एक याद रखना एक बात को, आपने कभी नहीं सोचा जब भी किसी बुजुर्ग के उर्स में जाओ ये सोचा करो मेरे बाप दुनिया से गए 10 साल न हुए कि मैं भी भूल गया, मेरे दादा के गए हुए 30 साल नहीं गुजरे कि मैं भूल गया, पोता भूल गया, अपने बाप को बेटा भूल जाता गए। लेकिन क्या क्या बात थी, आखिर ये इनकी शख्सियत कैसी थी, इन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी थी। हजरत मंजूर मिल्लत रहमान के जाने के 33 साल गुजर गए, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा गए। आखिर इसकी वजह क्या है? आज लोग उनका नाम ले रहे गए, अपने बाप के लिए बरसी नहीं कराते, लेकिन आज उनके नाम का डंका यहाँ भी बज रहा है, पूरे गिरिडीह इलाके में बज रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। इसलिए साहिबो याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ, जो नुकसान पहुंचाने वाले होते गए, जो जलने वाले होते गए वो मिटा दिए जाते गए। व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, और जो लोगों को नफा पहुंचाते गए, जो लोगों को फायदा पहुंचाते गए, फयमकुसु फिल अर्द, उनका नाम अल्लाह जमीन पर बाकी रख देता है। जो भी नुकसान पहुंचाएगा, हसद रखेगा, जलन रखेगा, दूसरों की तरक्की से जलेगा,
دشمنی کرے گا، گالیاں بکے گا، بےہودہ باتیں کرے گا، وہ مرے گا، ان کا نام مٹا دیا جائے گا۔ لیکن جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کا نام اپنے نہ لے تو کیا ہوا، دوسرے کی زبان پر اللہ جاری فرما دے گا، دوسرے کے دل میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے ان کا نام زمین پر باقی رہتا ہے۔ سنیں، حضرت جنید بغدادی ہے، حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سنو پیارے، کوشش کرو مرنے کے بعد بھی زمین پہ زندہ رہو، مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو۔ جب تیری موت آئے تو زمانے والے یہ نہ کہیں اچھا ہوا مر گیا، پورے محلے کو پریشان کر کے رکھا تھا، ایسی موت آ جائے تاکہ یہاں سے جب جنازہ نکلے اپنے تو اپنے دوسرے بھی کہیں کیا ہی اچھا آدمی تھا، جب تک محلے میں رہتا تھا سب کے لبوں پہ مسکراہٹ رکھتا تھا۔ اگر یہ لوگوں نے کہہ دیے انشاءاللہ قبر میں جاؤ گے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا، حشر میں اٹھو گے پروردگار عالم کا دیدار ہو جائے گا۔ یہ جو دوسروں کا نقصان کرے گا، جو دوسروں کو تباہ کرنا چاہے گا، جو دوسرے کو برباد کرنا چاہے گا وہ مٹا دیا جائے گا، اور جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے ان کا نام زمین پہ باقی رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہے، ایک مرتبہ ندی کے کنارے سے گزر رہے گئے، اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی نے دیکھا پیچھے کچھ مریدین بھی گئے، حضرت جنید بغدادی دیکھتے گئے ایک بچھو گئے، بچھو ڈنک مارنے والا بچھو، زہریلا بچھو، وہ پانی میں ڈوب رہا گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے دیکھا، اپنے ہاتھ کو بچھو کی طرف بڑھایا، اپنی ہتھیلی پہ بچھو لیا تاکہ ڈوبتے ہوئے بچھو کی جان بچائی جا سکے۔ ہاتھ میں جیسے ہی لیا اس بچھو نے ڈنک مار دیا۔ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں بچھو نے جیسے ہی ڈنک مارا، حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ کو جھڑک دیا، ہاتھ کا جھڑکنا تھا، دوبارہ بچھو پانی کے اندر چلا گیا، پھر ڈوبنے لگا، پھر دوبارہ ہاتھ دیتے گئے، دوبارہ ہتھیلی پر اٹھایا، دوبارہ بچھو نے ڈنک مارا، پھر تیسری مرتبہ پھر ہاتھ ڈالا، حضرت جنید بغدادی نے بچھو کو ہاتھ میں لیا، باہر زمین پہ سوکھی جگہ پہ پھینک دیا۔ مریدین کہنے لگے حضرت جی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بچھو کو آپ بچا رہے تھے، اس بچھو کی جان بچاتے جا رہے گئے، لیکن یہ بچھو آپ کو اوپر سے ڈنک پہ ڈنک مارا جا رہا تھا، اسے تو ڈبا کر مار دینا چاہیے، اسے بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جنید بغدادی کا جواب سنو، اللہ والوں کا نام لوگوں کے دلوں میں، مخلوق خدا کے دلوں میں ایسے ہی زندہ نہیں رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، او میرے مریدوں سنو سنو، بچھو کا کام ہے، بچھو کی عادت ہے ڈنک مارنا، وہ اپنے عادت کے مطابق کام کر رہا ہے، بچھو اپنی عادت کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور میرا کام ہے بچانا دوسرے کو، مخلوق خدا کی مدد کرنا۔ جب بچھو اپنے کام سے باز نہیں آ سکتا ہے تو میں اپنی عادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے کام سے کیسے باز آ سکتا ہوں؟ سنو صاحبو، اللہ والے دوسروں کے لیے بلکہ چرندوں پرند کے لیے بھی، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے بھلا سوچتے گئے، دنیا سے چلے جاتے گئے، ان کا نام قیامت تک اللہ لوگوں کے دلوں میں اور زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، جو نقصان کرے گا مٹا دیا جائے گا، اور جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پر باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ حضرت عمر فاروق، اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم جب پہلا دن ان کی خلافت کا آیا، خلافت کا پہلا دن ہے، حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، خلیفہ بنے حضرت فاروق اعظم۔ اپنے مریدوں، اپنے غلاموں سے کہا کہ او غلاموں سنو سنو، صحابیوں سنو سنو، یہ بتاؤ کہ
کہ حضرت صدیق اکبر کیا کیا کام کرتے تھے، ان کے نقشے قدم پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا فاروق اعظم صدیق اکبر بہت ساری نیکیاں کرتے تھے، لیکن ایک نیکی ایسی تھی جن کا پتہ ہم لوگوں نے بھی نہ لگا پایا۔ کہا وہ کون سی نیکی تھی؟ کہا کہ روزانہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر جنگل کی طرف ایک پوٹلی میں کھانا لے کر جاتے تھے، اپنے کاندھے پہ رکھتے تھے، جنگل کی طرف جاتے تھے، پتہ نہیں کس کو کھانا کھلا کر روزانہ آتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم پوٹلی میں روز اسی طرح صدیق اکبر کی طرح کھانے کو باندھتے گئے، گرہ لگاتے گئے، اپنے کاندھے پر اٹھاتے گئے، جنگل کی طرف جاتے گئے۔ جنگل میں جب بیچ میں پہنچتے گئے، دیکھا ایک ایسا انسان درد سے کرا رہا گئے، جو ہاتھ سے لولا گئے، پاؤں سے لنگڑا گئے، آنکھوں سے اندھا گئے، دیکھ نہیں پاتا گئے، چل نہیں پاتا گئے، پکڑ نہیں پاتا گئے، وہ کرا رہا ہے درد کے مارے۔ حضرت فاروق اعظم نے سمجھ لیا ضرور صدیق اکبر جنگل کے اندر اسی کو کھانا کھلانے آتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، پہنچ گئے حضرت فاروق اعظم، گرہ کو کھولا، کچھ نہیں بولے، اور روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا، اس شخص کے منہ میں ڈالا۔ منہ میں ڈالنا تھا اس مجبور شخص کے، وہ مجبور شخص رونے لگا۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ او انسان تو روتا کیوں گئے؟ اس نے کہا سنو آنے والے، بتاؤ کیا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا ہے؟ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں تو تجھ سے بات تک نہیں کیا، صرف روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، تو رونے لگا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے؟ اتنا سننا تھا اس اندھے نے، اس ہاتھ کے لولے پاؤں کے لنگڑے نے کہا، اس مجبور شخص نے کہا امیر المومنین سنیں، حضرت صدیق اکبر روزانہ کھانا کھلانے آتے تھے، ان کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت بھی نہیں گئے، وہ اپنے منہ میں چبا کر لقمے چبا کر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ آج آپ آئے گئے بغیر چبائے میرے منہ میں ڈالے گئے، مجھے پتا چل گیا ہو نہ ہو صدیق